ہمارے سامنے آج ایک ایسی کہانی ہے جو بظاہر تو بچوں جیسی لگتی ہے، عقل مند لڑکی اور بادشاہ، لیکن جب آپ اس کی تہوں میں اترے نا تو یہ طاقت، حکمت عملی اور انسانی نفسیات کا ایک شاندار مطالعہ ہے۔ جی بالکل۔ کہانی ایک بادشاہ کی ہے جو اپنی رعایا کو پرکھنے کے لیے ایک بڑا عجیب و غریب اعلان کرتا ہے، اور اس اعلان کے نتیجے میں ایک غریب لڑکی وہ کر دکھاتی ہے جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تو آج ہم اس کہانی کے ذریعے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دور اندیشی اور عام سوچ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ جی، اور یہ صرف دور اندیشی کی کہانی نہیں ہے، یہ اس بنیادی سوال پر بھی غور کرتی ہے کہ اصل قدر کہاں ہوتی ہے، مطلب کیا ان چیزوں میں جن کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، یا اس ذریعے میں جو یہ تمام چیزیں پیدا کرتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں اپنی زندگی کے فیصلوں پر بھی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کہانی کا مرکز ہے ایک بہت ہی امیر اور طاقتور بادشاہ۔ اس کے محل کا تصور کریں، کیسا ہوگا؟ سونے کی نقاشی، سنگ مرمر کی دیواریں، چاندی کے دروازے، مطلب ہر طرف دولت ہی دولت۔ ہر طرف چمک دھمک، لیکن اس سب کے باوجود بادشاہ کے دل میں ایک خلش تھی، ایک سوال تھا، کیا یہ لوگ میری عزت کرتے ہیں یا میری دولت کی؟ کیا میرے جانے کے بعد یہ مجھے یاد رکھیں گے یا صرف میرے خزانوں کو؟ یہ طاقتور لوگوں کا ایک بہت پرانا اور حقیقی مخمصہ ہے نا؟ جی، جب آپ کے پاس سب کچھ ہو تو یہ جاننا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے کہ کون مخلص ہے اور کون موقع پرست۔ صحیح۔ بادشاہ دراصل اپنی حیثیت سے جڑی چاپلوسی اور حقیقی وفاداری کے درمیان فرق تلاش کر رہا تھا۔ وہ ایک سماجی تجربہ کرنا چاہتا تھا، اور اسی تجربے کے لیے اس نے ایک بہت ہی دلچسپ منصوبہ بنایا۔ اس نے اپنے وزیر اعظم کو حکم دیا کہ شہر میں اعلان کروا دو۔ اچھا؟ اعلان یہ تھا کہ کل صبح محل کا دروازہ سب کے لیے کھول دیا جائے گا۔ جو شخص جس چیز کو ہاتھ لگائے گا وہ چیز ہمیشہ کے لیے اسی کی ہو جائے گی۔ سوچے ذرا۔ اب یہ ایک ایسا اعلان تھا جس نے پورے شہر میں جیسے آگ لگا دی۔ اور یہاں سے انسانی نفسیات کا کھیل شروع ہوتا ہے۔ بالکل۔ جیسے ہی موقع محدود ہو اور انعام بڑا، لوگوں کا اصل کردار سامنے آ جاتا ہے۔ بالکل۔ اور مجھے جو بات سب سے زیادہ حیران کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہزاروں لوگوں میں سے تقریباً ہر ایک نے ایک ہی طرح سے سوچا۔ جی۔ سوداگر نے سوچا، میں سیدھا خزانے کے کمرے میں جاؤں گا اور سونے کے سب سے بڑے صندوق کو ہاتھ لگاؤں گا۔ سپاہی نے شاہی تلوار کا خواب دیکھا۔ عام لوگ قالین، فانوس، برتن، زیورات، گھوڑے، مطلب سب کی سوچ ان چیزوں تک محدود تھی جو ان کے سامنے تھیں۔ یہ انسانی نفسیات کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ زیادہ تر لوگ فرسٹ آرڈر تھنکنگ یعنی فوری اور سطحی سوچ کے عادی ہوتے ہیں۔ اچھا۔ وہ مسئلے کے فوری اور نظر آنے والے حل پر جھپٹتے ہیں۔ یہ بالکل بلیک فرائیڈے کی سیل جیسا منظر ہے۔ صحیح۔ ہر کوئی سستی ٹی وی اسکرین کے پیچھے بھاگ رہا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ اس افراتفری سے بچ کر یا کچھ اور کر کے وہ اس سے بھی زیادہ بڑی بچت یا فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ ان سب لوگوں نے بادشاہ کے اعلان کو لفظی معنوں میں لیا، اس کے پیچھے چھپے گہرے مقصد یا بڑے موقع کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ لیکن اس بھیڑ چال اور شور سے دور شہر کے ایک کونے میں ایک کچے سے گھر میں زینب نامی لڑکی رہتی تھی۔ وہ غریب تھی، سادہ لباس پہنتی تھی، لیکن کہانی میں خاص طور پر اس کی آنکھوں کا ذکر ہے جی، کہ ان میں ایک غیر معمولی چمک تھی۔ اور یہ بہت اہم ہے، کہانیوں میں اکثر حقیقی حکمت معاشرے کے کناروں سے ہی ابھرتی ہے۔ صحیح۔ جب آپ سسٹم کا حصہ نہیں ہوتے تو آپ کو سسٹم کو باہر سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اچھا۔ زینب کی غربت نے اسے وہ زاویہ دیا تھا جو محل کے قریب رہنے والے امیروں کے پاس نہیں تھا۔ اس کے والد نے بھی اسے باقی لوگوں کی طرح ہی مشورہ دیا کہ جاؤ اور اپنی قسمت آزماؤ، کوئی قیمتی چیز لے آؤ، لیکن وہ خاموش رہی۔ یہ خاموشی بہت دلچسپ ہے۔ عام طور پر تو اسے بے بسی سمجھا جا سکتا ہے، جی، لیکن یہاں یہ سوچ کی گہرائی کی علامت ہے۔ یہ اس کی حکمت عملی کا پہلا قدم بھی ہے۔ مطلب وہ فوری رد عمل نہیں دے رہی، وہ معلومات جمع کر رہی ہے، صورتحال کا تجزیہ کر رہی ہے، اور سب سے اہم، وہ صحیح سوال پوچھ رہی ہے۔ اچھا۔ باقی سب پوچھ رہے تھے میں سب سے قیمتی کیا حاصل کر سکتا ہوں، جبکہ زینب شاید یہ سوچ رہی تھی اس پورے کھیل کا مقصد کیا ہے۔ اور پھر وہ دن آ جاتا ہے۔ اگلی صبح محل کے باہر ہزاروں لوگ جمع تھے۔ دروازہ کھلتے ہی ایک بھگدڑ مچ گئی۔ لوگ ایک دوسرے کو گراتے دھکیلتے ہوئے اندر بھاگے۔
کوئی مہنگے ایرانی قالین پر گرا، کسی نے دیوار سے فانوس نوچ لیا، کوئی سونے کے برتن اکٹھے کر رہا ہے۔ اور بادشاہ یہ سب اپنی بالکنی سے دیکھ رہا تھا۔ کیا یہ صرف لالچ ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور انسانی کمزوری بھی کام کر رہی ہے؟ اسے صرف لالچ کہنا شاید ناانصافی ہو۔ اچھا۔ یہ کمی کی ذہنیت یا اسکیرسٹی مائنڈ سیٹ ہے۔ ہاں۔ جب لوگوں کو لگتا ہے کہ موقع محدود ہے اور دوبارہ نہیں ملے گا تو ان کی عقلی سوچ پس منظر میں چلی جاتی ہے، صحیح۔ اور وہ بقا کی جبلت پر کام کرنے لگتے ہیں۔ وہ دور کی سوچنے کی صلاحیت کھو دیتے ہیں۔ ہر کوئی بس اپنا حصہ چھین لینا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ ختم ہو جائے۔ بالکل۔ اس افراتفری کے بیچ زینب بہت سکون سے محل میں داخل ہوتی ہے۔ وہ نہ کسی کو دھکا دیتی ہے نہ کسی چیز کی طرف بھاگتی ہے، وہ بس چلتی ہے اور ہر چیز کا جائزہ لیتی ہے۔ اس کی سوچ کا عمل کہانی کا سب سے اہم حصہ ہے۔ وہ خود سے کہتی ہے، اگر میں نے سونا لیا تو وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، زیورات چوری ہو سکتے ہیں، قالین پرانا ہو جائے گا۔ وہ ہر چیز کی ناپائیداری کو دیکھ رہی تھی۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جو اس کہانی کو لازوال بناتا ہے۔ جی، وہ اثاثوں کے بجائے اثاثہ پیدا کرنے والے ذریعے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ مطلب؟ ہر کوئی سونے کے سکوں کے پیچھے بھاگ رہا تھا، لیکن اس نے سونے کی کان پر نظر رکھی۔ واہ! یہ سیکنڈ آرڈر تھنکنگ کی بہترین مثال ہے، یعنی صرف اپنے عمل کے فوری نتیجے کو نہیں بلکہ اس نتیجے کے نتیجے کو بھی سوچنا۔ صحیح۔ اس نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر پورے کھیل کو دیکھا، نہ کہ صرف کھیل کے موہروں کو۔ اور اسی سوچ کے دوران اس کی نظر تخت کے پاس کھڑے بادشاہ پر پڑتی ہے، اور تب اسے وہ خیال آتا ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ وہ سوچتی ہے، ان سب بے جان چیزوں میں سب سے قیمتی تو خود بادشاہ ہے۔ اگر میں بادشاہ کو ہی چھو لوں تو اس کی ہر چیز خود بخود میری ہو جائے گی۔ لیکن ایک منٹ رکیں، کیا یہ ایک ذہین فیصلہ تھا یا ایک بہت بڑا جوا؟ بہت اچھا سوال ہے۔ اگر بادشاہ اپنے وعدے سے مکر جاتا یا اسے اپنی توہین سمجھتا تو کیا ہوتا؟ کیا یہ حکمت تھی یا محض خوش قسمتی؟ نہیں، یہ خوش قسمتی نہیں تھی، یہ حکمت اور حساب شدہ رسک یعنی کیلکولیٹڈ رسک کا امتزاج تھا۔ کیسے؟ اس نے دو چیزوں پر داؤ لگایا۔ پہلا، بادشاہ کے کردار پر۔ اس نے یہ بھانپ لیا تھا کہ جو بادشاہ اپنی رعیہ کو جانچنے کے لیے اتنا بڑا اعلان کر سکتا ہے، وہ کوئی چھوٹا یا کم ظرف انسان نہیں ہو سکتا۔ اچھا۔ دوسرا، اس نے عوامی دباؤ کا استعمال کیا۔ وہ سیدھا بادشاہ کے پاس نہیں گئی بلکہ بھرے دربار میں گئی۔ بالکل، وہ سیدھی دربار کی طرف بڑھتی ہے جہاں لوگ اب بھی پردوں اور ستونوں کو چھو رہے تھے۔ وہ بادشاہ کے سامنے جا کر رکتی ہے اور بہت نرمی سے پوچھتی ہے، بادشاہ سلامت، کیا آپ کا وعدہ اب بھی قائم ہے؟ جی۔ بادشاہ مسکرا کر کہتا ہے، بادشاہ اپنے وعدے سے نہیں پھرتے، جو جس چیز کو چھوئے گا وہ اسی کی ہوگی۔ یہ اس کی حکمت عملی کا کلائمیکس تھا۔ جی۔ اس نے بادشاہ سے بھرے دربار میں اس کے وعدے کی تصدیق کروا لی۔ اب بادشاہ کے پاس پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے کھیل کے اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے بادشاہ کو ہی چیک میٹ کر دیا۔ چیک میٹ کر دیا۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے، وہ آگے بڑھتی ہے اور سکون سے بادشاہ کے ہاتھ کو چھو لیتی ہے۔ اس ایک حرکت سے پورے دربار میں جیسے وقت رک جاتا ہے۔ لوگوں کے ہاتھوں سے چیزیں گر جاتی ہیں، شور کی جگہ ایک گہرا سناٹا چھا جاتا ہے۔ سب کی آنکھیں حیرت سے اس لڑکی اور بادشاہ پر جمی تھیں۔ اس ایک عمل نے سب کی سوچ کے دائرے کو توڑ دیا۔ جی، اس نے لوگوں کو احساس دلایا کہ وہ کتنی چھوٹی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے، جبکہ اصل طاقت اور دولت کا مرکز ان کے سامنے کھڑا تھا۔ اور کسی نے اس کے بارے میں سوچا تک نہیں۔ اس نے صرف کھیل نہیں جیتا، اس نے کھیل ہی بدل دیا۔ بادشاہ کا رد عمل بھی دیکھنے والا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہتا ہے، شاید خود بھی حیران ہوتا ہے، اور پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ وہ بلند آواز میں اعلان کرتا ہے، اس لڑکی نے مجھے چھوا ہے، لہذا آج سے میں اس کا ہوں، اور جو میرا ہے وہ بھی آج سے اس کا ہے۔ یہاں بادشاہ کا کردار بھی اتنا ہی اہم ہے۔ ایک کمزور حکمران اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتا، وہ غصے میں آ جاتا۔ صحیح۔ لیکن ایک عظیم لیڈر کی نشانی ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے سے زیادہ ذہین شخص کو پہچانتا ہے اور اس کی قدر کرتا ہے۔ بادشاہ زینب سے پوچھتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں سوچا؟ جی۔ زینب کا جواب اتنا ہی سادہ اور گہرا تھا جتنا اس کا عمل۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے دیکھا کہ باقی سب وہ چیزیں لے رہے تھے جو آپ کی ملکیت ہے۔ میں نے سوچا کہ میں ان چیزوں کے مالک کو ہی کیوں نہ حاصل کر لوں۔ اگر آپ میرے ہو گئے تو آپ کی ہر چیز میری ہو جائے گی۔ یہ منطق
اتنی طاقتور ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں۔ بالکل۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کوئی بزنس میں صرف پروڈکٹ خریدنے کے بجائے پوری کمپنی خریدنے کا سوچے۔ اس نے ایک ہی قدم میں وہ سب کچھ حاصل کر لیا جس کے لیے باقی لوگ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں لڑ رہے تھے۔ اور کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ بادشاہ زینب سے شادی کر کے اسے ملکہ بنا دیتا ہے، لیکن اقتدار میں آ کر وہ بدلتی نہیں۔ اس کے پہلے احکامات ذاتی عیش و عشرت کے لیے نہیں ہوتے۔ وہ غریبوں کے لیے لنگر خانے، یتیموں کے لیے اسکول اور بیماروں کے لیے اسپتال قائم کرنے کا حکم دیتی ہے۔ اور یہ نقطہ اس کی حکمت کو مکمل کرتا ہے۔ جی، اس کی سوچ صرف ذاتی فائدے کے لیے نہیں تھی۔ اس نے طاقت حاصل کی تو اسے عوام کی بھلائی کے لیے استعمال کیا۔ اس نے یہ ثابت کیا کہ اس کی دور اندیشی صرف حصول تک محدود نہیں تھی، بلکہ اس کے صحیح استعمال تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اب بھی سسٹم پر کام کر رہی تھی، یعنی ریاست کی خوشحالی پر، نہ کہ ذاتی خزانوں پر۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ریاست پہلے سے کہیں زیادہ خوشحال ہو جاتی ہے۔ جی، اور وہ لوگ جنہوں نے اس دن سونے کے برتن اور قالین اٹھائے تھے، وہ اب کہتے ہیں ہم نے خزانے لوٹ لیے تھے، مگر اصل خزانہ تو زینب تھی۔ تو یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی میں اکثر ہم فوری اور نظر آنے والے فائدوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، جبکہ اصل اور دیر پا قدر وہ کہیں اور چھپی ہوتی ہے۔ زینب کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ بھیڑ کے ساتھ بھاگنے سے کہیں زیادہ اہم ہے رک کر صحیح سوال پوچھنا۔ بالکل، یہ پوچھنا کہ اس کھیل کے اصول کیا ہیں اور کیا میں ان اصولوں کو بدل سکتا ہوں۔ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ میں کیا لے سکتی ہوں، بلکہ یہ پوچھا کہ سب سے قیمتی چیز کیا ہے جسے حاصل کرنے کے بعد باقی سب کچھ خود بخود مل جائے۔ صحیح۔ تو اس ساری گفتگو کے بعد ہمارے سننے والوں کے لیے سوچنے کا سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں، اپنے کریئر میں یا علم حاصل کرتے ہوئے کن سونے کے برتنوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ کون سی ایسی فوری کامیابیاں، پروموشنز یا ٹائٹلز ہیں جن پر ہم نے اپنی ساری توجہ مرکوز کی ہوئی ہے؟ صحیح۔ جبکہ اصل بادشاہ یعنی وہ بنیادی مہارت، وہ گہرا علم یا وہ کلیدی تعلق جو ان تمام چھوٹی کامیابیوں کا ذریعہ بن سکتا ہے، شاید ہماری پہنچ میں ہو اور ہم اسے نظر انداز کر رہے ہیں۔